الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ہم اس کے بعد والی مزید 2 آیات پہ بھی آج انتہائی مختصر گفتگو کریں گے۔ احباب دی وقار، ان آیات بینات میں خالق ارض و سماوات نے مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگوں نے کافروں کی اتباع نہیں کرنی، کسی بھی معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں گے، اور ساتھ تنبیہ فرمائی کہ تمہارا خالق و مالک، تمہارا حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا فرما دے گا، اور پھر یہ تمہاری طرف دوبارہ پلٹنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ دوبارہ تمہاری طرف پلٹ کے آ سکے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی بات مان لی، کافروں کا کہا مان لیا، کافروں کی اطاعت کر لی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ مطلب یہ کہ پہلے جیسے تم کفر پر تھے، پھر وہاں سے تم نے ایمان کی دولت کو حاصل کیا، اب اگر تم کافروں کی اتباع کرو گے تو وہ پھر تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ مطلب یہ کہ پھر تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ احباب دی وقار، اس آیہ بینہ کے پس منظر میں مفسرین کرام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر ابتداً تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کفار کے قدم اکھڑ گئے، ان کے جو جھنڈا بردار تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے، کفار بھاگ گئے، لیکن انہوں نے دوبارہ پلٹ کے جب حملہ کیا اور اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، گویا کہ مسلمان مغلوب کی کیفیت میں اور شکست کی کیفیت میں آ گئے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا، اور بالخصوص جو منافقین تھے جن کے دلوں میں کجی تھی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ابو سفیان سے جا کے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت تک آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور غزوہ احد کے موقع پر سپہ سالاروں کے اندر یہ تھے ابو سفیان۔ تو جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دینا شروع کر دیا کہ ہم ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پناہ طلب کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قتل کر دیے جائیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ جل شانہ نے یہ آیہ بینہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو یہ حکماً تنبیہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اتباع کی، کافروں کی بات کو مان لیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں تمہیں واپس پلٹا دیں گے۔ مطلب یہ کہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین،
اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ مزید تنبیہ کی کہ تم اس سے کیوں مدد طلب کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تمہارا حقیقی معنوں میں مدد کرنے والا اللہ جو موجود ہے، جو سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ جب اس کی مدد شامل حال ہو جائے پھر تو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں زیر کر سکتی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم کفر کی طرف نہ لوٹو، کافروں کی اتباع کی طرف نہ جاؤ، کافروں سے مدد طلب نہ کرو، کافروں سے امان طلب نہ کرو، بلکہ جو تمہارا حقیقی مددگار ہے، جو تمہارا خالق و مالک ہے، اسی کی بارگاہ میں تم رجوع کرو، اس سے مدد طلب کرو، وہ تمہاری حقیقی معنوں میں مدد فرمائے گا اور ایسی شاندار مدد کرے گا کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح احباب دی وقار اللہ جل شانہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کافروں کے معاملات کی اتباع کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ ارشاد فرمایا اور کافروں اور منافقوں کی اتباع نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے اور تنبیہ فرمائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے پیارے حبیب، کافروں اور منافقوں کی اتباع نہیں کرنی، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو درگزر کریں اور اپنے خالق و مالک پر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ تمہیں دونوں جہانوں کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو احباب دی وقار یہ آیہ بینہ اگرچہ مطلقاً ہے، ایک خاص مورد کے مطابق ہے، غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں یہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ان میں رہنمائی موجود ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، مسلمانوں کے لیے یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کو اپنے معاملات میں کافروں کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، ان سے مشاورت طلب نہیں کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم کافروں کی اتباع کریں گے، ان سے مشورہ طلب کریں گے تو وہ کبھی بھی ہمیں خیر والا مشورہ نہیں دیں گے، کبھی بھی ہمیں خیر کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ وہ تو یہی چاہیں گے کہ یہ بھی کفر کی طرف لوٹ آئیں، اور اگر کفر کی طرف نہ لوٹے تو پھر وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف لے کے جائیں گے جو تمہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا لیا جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی تھی۔ وَمَأْوَاهُمْ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو احباب دی وقار اس آیت کے پس منظر میں فقہا نے یہ بات بیان کی، مفسرین کرام نے، کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، مسلمان بکھر گئے، چند ایک مسلمان میدان کے اندر رہ گئے، تو اب کافر اپنے تئیں یہ خیال کر کے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے وہ واپس پلٹ گئے۔ جب رستے میں جا رہے تھے مکے کی طرف، تھوڑا آگے گئے تو ان کے دلوں میں یہ خیال آیا ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے،
اور مسلمانوں کا کافی نقصان بھی ہو گیا، مسلمان بکھر بھی گئے، چند ایک مسلمان میدان میں تھے، تو ہماری کتنی بے وقوفی ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں دوبارہ واپس جانا چاہیے اور مسلمانوں کا وہاں سے کلا کما کر دینا چاہیے۔ تھوڑے سے مسلمان بچے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے زخمی ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، تو ہم جا کے دوبارہ جنگ کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، ان کے دلوں میں ایسے خیالات آنا شروع ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے تو فتح والی کنڈیشن میں جا رہے ہیں، دوبارہ جائیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ تو اس طرح کا خوف اور رعب ان کے دلوں میں پیدا ہوا، پھر انہیں کی دوبارہ واپس پلٹنے کی جرت نہیں ہوئی، بلکہ وہ مکہ کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی تھی، اللہ نے جس کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی تھی۔ اور آگے ان کے ٹھکانے کے بارے میں فرمایا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ احباب دی وقار، جو اللہ کی ذات کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا انکار کرتا ہے، تو رب تعالیٰ نے یقیناً ان کے لیے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے حبیب کی اتباع کریں گے، اپنی زندگی اسلام کے اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، ان کے لیے رب تعالیٰ نے جنت نعیم کے اندر عظیم الشان نعمتیں بھی تیار کر رکھی ہیں، اور وہ جب جنت میں جائیں گے تو جنتی بھی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اہل نعیم میں سے فرما دے۔